بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ رضیہ سلطانہ کی حکومت کا ایک حصہ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے، اس کا دوسرا حصہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ جیسے کہ دلی کے ہزاروں باشندے اور سلطنت کے تمام امراء شہزادہ ناصر الدین محمود کی وفات پر سلطان سے تعزیت کر چکے تھے۔ بظاہر سوگ کی رسم ختم ہو چکی تھی، مگر التمش کے دل کے زخموں سے اب بھی خون جاری تھا۔ وہ سر درد بار اپنے جذبات پر قابو رکھتا، لیکن جب خلوت میں پہنچتا تو بے اختیار بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتا۔ ترکان شاہ موقع بے موقع سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے منصوبے کے مطابق مرحوم شہزادے کے غم میں سینہ کو بھی کرنے لگتی۔ کاش ولی عہد سلطنت کے بجائے میرے بیٹے رکن الدین کو موت آ جاتی۔ ترکان شاہ یہ اندازے تعزیت اس قدر مصنوعی ہوتا کہ سلطان التمش پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس نمائش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ترکان شاہ۔ اگر تجھے واقعی ناصر کی موت کا غم ہوتا تو تیری آنکھیں اس طرح خشک نہ ہوتی۔ تو ذرا آئینہ تو دیکھ کے تیری پلکوں میں ہلکی سی نمی تک موجود نہیں، چہرے پر عکس ملال تک نہیں۔ پھر یہ کیسا سوگ ہے، کیسا ماتم ہے؟ آپ نے ہمیشہ میری رفاقت پر شک کیا ہے۔ ترکان شاہ گھبراتی جیسے اس کی شخصیت پر چڑھا ہوا ملمہ اتر گیا۔ اب وہ اپنے حقیقی نقش و نگار کے ساتھ بے نقاب نظر آنے لگی۔ سچا رفیق وہی ہے جو میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرے، سلطان نے اسے آزمانے کے لیے کہا۔ کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ جب میں نے سلطانی فیصلے سے اختلاف کیا ہو؟ ترکان شاہ حسب عادت چرب زبانی پر اتر آئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہزادہ معز الدین کو ولی عہد سلطنت نامزد کر دوں۔ سلطان التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور ترکان شاہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ ترکان شاہ کا سرخ و سفید چہرہ یکایک مسخ ہو گیا۔ وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے بڑے بیٹے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کو اس اہم ترین منصب پر فائز کر دیا جائے؟ سب کچھ ممکن ہے ترکان شاہ، التمش نے پرجلال لہجے میں کہا۔ سلطنت کا مالک خوب جانتا ہے کہ کس کے کاندھے وراثت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ شہزادہ معز الدین نو عمر ہونے کے باوجود تیرے بیٹے سے زیادہ مضبوط ارادوں کا مالک ہے۔ آپ اپنے فیصلے کو کوئی بھی نام دے دیں مگر اس فیصلے نہیں کہا جا سکتا۔ ترکان شاہ اپنے شوہر سے مسلسل جرح کرتی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ملکہ ہند نے کہا تھا کہ وہ سلطان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ التمش کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ کچھ بھی ہو مگر میں رکن الدین کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ ترکان شاہ سرکشی پر اتر آئی تھی۔ تیرے بیٹے کا حق نہیں مارا جائے گا ترکان شاہ۔ اچانک التمش کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ مگر اس شخص کی بد نصیبی کا تو خیال کر جو ایک نالائق اور ناکارہ سپاہی کو اپنے افواج کا سلال بنانے پر مجبور ہے۔ خوابگاہ میں سلطان کے الفاظ کی گونجتی باقی تھی کہ ترکان شاہ اٹھ کر چلی گئی۔ التمش بڑی اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو ابھی شوہر کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی، مگر جب اولاد درمیان میں آئی تو اس نے ہر رشتے کو قتل کر دیا۔ اس دن کے بعد ترکان شاہ چھوٹے شہزادے معز الدین کی طرف سے بھی بہت محتاط ہو گئی۔ اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا تھا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ترکان شاہ کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ یہ سب حکمران ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع اور اپنی مرضی کے مالک، حقداروں کو حق سے محروم کرنے والے اور حاشیہ برداروں کو اپنے سر پر بٹھانے والے۔ ترکان شاہ اس شوہر پر الزام تراشی کر رہی تھی جس کے عدل و انصاف کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مادر گرامی؟ رکن الدین حیرت زدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ترکان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ہونٹوں سے شعلے برس رہے تھے۔ سلطان نے مجھ سے کہا ہے کہ تیرا سوتیلا بھائی معز الدین بھی ولی عہد سلطنت ہو سکتا ہے، مگر تمام امراء سلطنت تو میرے حق میں ہیں۔ رکن الدین نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے تمام امراء سلطنت کی حمایت حاصل ہے؟ فرتے حیرت سے ترکان شاہ کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں ان سب سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ دربار سے لے کر خلوت سلطانی تک میری ہی تائید کریں گے۔ رکن الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ترکان شاہ جذباتی ہو گئی، اس نے آگے بڑھ کر رکن الدین کو گلے سے لگا لیا۔ اب میرا بیٹا سیاست کی چالیس سیکھ گیا ہے۔ ترکان شاہ نے رکن الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے اتنا کند ذہن سمجھتی ہیں کہ میں بساط سیاست پر ایک چال بھی نہیں چل سکتا؟ رکن الدین کے چہرے پر ناگوارے کا رنگ ابھر آیا تھا۔ میں نہیں، تیرے باپ تجھے نکارا سمجھتا ہے، اور نالائق بھی۔ ترکان شاہ کی خود غرضی اور کمینگی نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف کی پہلی دیوار اٹھا دی تھی۔
کیا بابا محترم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ رکن الدین کا چہرہ دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ۔ ترکان شاہ نے پہلے بیٹے کے دل میں ایک چنگاری پیدا کی اور اب اسے ہوا دے رہی تھی۔ مگر میں تو بابا جان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے شدید محبت ہے۔ رکن الدین نے نظریں جھکا لی تھی مگر اس کے چہرے پر اداسیوں کا سائل لرزنے لگے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ تو ان سے محبت نہ کر؟ یکایک ترکان شاہ کا لہجہ بدل گیا اور وہ اب نئے زاویے سے بیٹے کو شیشے میں اتار رہی تھی۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تجھے تیرا حق مل جائے اور تیری ماں سرخرو ہو جائے۔ آخر آپ کی سرخروئی میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ رکن الدین نے حیران ہو کر کہا، ملکہ ہند ہیں آپ کے بعد کون سا منصب باقی رہ جاتا ہے؟ رکن الدین تیری ماں ملکہ ہند ہے مگر ملکہ عالیہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ترکان شاہ رونے لگی تھی۔ تمام بیگمات سلطان نے تیری ماں کو ایک حقیر لونڈی سمجھتی ہیں۔ ترکان شاہ کے آنسو وہی آنسو تھے جنہیں اکثر عورتیں اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ تیری ماں 25 سال سے کس آگ میں جل رہی ہے؟ اگر تو غیرت مند بیٹا ہے تو ہاتھ سے جام میں شراب پھینک دے اور تلوار اٹھا لے۔ مجھے میرا حق دے رکن الدین، میں نے اسی دن کے لیے تجھے اپنا خون پلا کر جوان کیا ہے۔ ماں کے آنسو دیکھ کر رکن الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں مادر گرامی کہ اگر منصب شاہی تک پہنچ گیا تو آپ کی ایک ایک محرومی کا ازالہ اس طرح کروں گا کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی، ترکان شاہ بڑی عیاری سے اپنے بیٹے کے گردام میں بچھا رہی تھی، تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا۔ رکن الدین بھی جوش میں آ گیا، ولی عہد میرا حق ہے، بابا محترم بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تیری عمر دراز ہو رکن الدین۔ ترکان شاہ نے ایک بار پھر بیٹے کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو سلطان کی ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچے گی۔ ولی عہدی کے مقابلے میں بس دو ہی تیرے حریف ہیں، ایک معز الدین اور دوسرا قطب الدین۔ اگر سلطان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی تو یہ دونوں تحت تیغ بچھا دیں گے۔ میرے ہی وفادار سپاہی آج کل ان دونوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ترکان شاہ کی زبانی سے خونی منصوبے کی تفصیل سن کر شہزادہ رکن الدین گھبرا سا گیا۔ نہیں مادر گرامی، یہ بہت خطرناک کھیل ہے، تو ابھی بچہ ہے رکن الدین، تجھے کیا خبر کہ اقتدار کے لیے کیسے کیسے خوفناک اقدام کیے جاتے ہیں؟ ترکان شاہ کی آنکھوں میں اس درندے کی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے انسانی خون پینے کی عادت پڑ چکی ہو اور جو بہت دنوں سے پیاسا ہو۔ اگر میرا بیٹا تخت ہندوستان تک نہ پہنچ سکا تو سلطان کی کوئی اولاد بھی اس اعزاز سے شرف یاب نہ ہو سکے گی۔ سب کو خونے کفن پہنا دوں گی اور پورا قلعہ معلق مقتل ہو جائے گا۔ میں ترکان شاہ ہوں، ترکان شاہ۔ شہزادہ رکن الدین نے پہلی بار اپنی ماں کا یہ روپ دیکھا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ ابھی وہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آجا شمسا، ترکان شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر عورت اندر داخل ہوئی۔ یہ کون ہے مادر گرامی؟ شہزادہ رکن الدین نے اجنبی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلطان معظم کی کنیز خاص، ترکان شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ میری معتبر جاسوسہ۔ یہ بھی سلطان کے عدل و انصاف کی ماری ہوئی ہے۔ اس کا جوان سالہ بیٹا قلعے کے محافظ سپاہیوں میں شامل تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں کسی غریب شہری کو قتل کر دیا۔ سلطان نے خون بہا کے طور پر اس کے بیٹے کو قتل کرایا۔ یہ بہت روئی، بہت چیخی، سلطان کو رحم نہیں آیا اس پر، مگر عدالت نے اس کی کوئی فریاد نہ سنی۔ والی ہند اس کے بیٹے کو خلاف اور معاف کر سکتے تھے مگر معاف نہیں کیا۔ پھر یہ دن رات آنسو بہاتی رہی۔ آخر ایک دن اس کے آنسو کے سیلاب میں شہزادہ ناصر الدین محمود ڈوب گیا۔ اسی روز یہ پہلی بار مسکرائی اور کہنے لگی کہ انصاف ہو گیا۔ ترکان شاہ بڑی بے رحمی اور کمینگی کے ساتھ تو سلطان التمش کے انصاف کو بدنام کر رہی تھی۔ شہزادہ رکن الدین نے ایک بار پھر اس عورت کو بہت غور سے دیکھا جو گوشت و پوست کی بنی ہوئی تھی مگر پتھر نظر آ رہی تھی۔ کیا خبر لائی ہے شمسا؟ ترکان شاہ نے اپنے جاسوسہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آج کل شہزادی رضیہ سلطانہ باقاعدگی کے ساتھ خلوت سلطانی میں حاضر ہو رہی ہیں۔ شمسا کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ایک باپ اور بیٹی کی ملاقات پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ترکان شاہ نے کنیز شمسا کی اس اطلاع کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہا۔ شہزادی روزانہ نصف شب کے قریب تشریف لاتی ہیں اور اذان فجر تک سلطان کے ساتھ مصروف گفتگو رہتی ہیں۔ اس انکشاف پر ترکان شاہ چونک اٹھی۔ تو نے ان دونوں کی باتیں سنی؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ شمسا نے اپنی مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں کمرے میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہوں جب سلطان
کسی کام کے لیے مجھے طلب کرتے ہیں۔ اتنے مختصر سے وقت میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھی جو رب بے ربط الفاظ میرے کانوں میں محفوظ رہ گئے ہیں ان کا مفہوم تو یہی ہے کہ حکومت کے انتظامات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ ترکان شاہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر کچھ دیر بعد شمسا سے مخاطب ہو کر بولی، رضیہ سلطانہ پر نظر رکھ، کہیں وہ شہزادہ رکن الدین کے خلاف سلطان کو برگلانے کی کوشش نہ کرے۔ شمسا آہستہ قدموں کے ساتھ ترکان شاہ کے خوابگاہ سے نکل کر سلطان التمش کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ آج بھی حسب معمول آدھی رات کے قریب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں۔ سلطان التمش تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور دو زانوں ہو کر باپ کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب التمش مصلی سے اٹھا تو اس کی نظر رضیہ پر پڑی۔ بیٹی تم کب آئی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ دعا میں مصروف تھے۔ رضیہ سلطانہ نے باپ کی طرف دیکھا۔ التمش کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بابا محترم، پھر یہ آنسو؟ رضیہ کے لہجے میں بڑی طرف تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ میں وعدہ شکن نہیں ہوں بیٹی۔ التمش نے رضیہ سلطانہ کو اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، مگر کیا کروں؟ ناصر الدین مجھے بڑی آزمائش میں چھوڑ گیا ہے۔ جب اس کی یادوں کی آتشیں غبار سے سینہ جل اٹھتا ہے تو آنکھیں بھی برسنے لگتی ہیں۔ اپنے بیٹے کا غم تو برداشت کر لیا، مگر ان لاکھوں بیٹوں کا کیا کروں جن کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی گئی ہیں۔ لکھنوتی میں ایک بار پھر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خود وہاں جاؤں تو دلی میں کیسے چھوڑ دوں؟ تالیہ ازما موقع کے انتظار میں ہیں اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ خاندان التمش ختم ہو گیا۔ کیسے سوچ سکتے ہیں وہ یہ بات؟ رضیہ سلطانہ انتہائی تند و تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ خدا خاندان التمش کو اپنی امان میں رکھے۔ اگر ایک شیر سو گیا تو کیا ہوا؟ ابھی 10 شیر باقی ہیں اور سب کے سب جاگ رہے ہیں۔ رضیہ نے سلطان التمش کے 10 بیٹوں کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے یہی غم تو کھایا جاتا ہے بیٹی کہ میرے شیروں نے گیدڑوں کی کھالیں پہن لی ہیں اور جنگل کے تمام جانور آہستہ آہستہ ہر خوف سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں۔ التمش کے لہجے میں بڑی شکستگی تھی، جیسے وہ اپنی محرومیوں کا نوحہ پڑھ رہا ہو۔ بھائی رکن الدین، معز الدین اور قطب الدین اس قابل ہیں کہ آپ کے جنگل کی حفاظت کر سکیں، رضیہ سلطانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیٹی، یہ تیری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تو ہمیشہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ التمش نے بڑی شفقت سے رضیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خیر قطب الدین تو ابھی بہت نوعمر ہے، لیکن معز الدین بھی اس قابل نہیں کہ وہ شہنشاہیت کا بار گراں اٹھا سکے۔ اور وہ تیرا سب سے بڑا بھائی رکن الدین، ولی عہدے کا امیدوار، تو اس کے بارے میں کیا جانتی ہے؟ جب وہ مجھ سے شہزادہ ناصر الدین محمود کی تعزیت کے لیے آیا تھا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ التمش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک اذیت و کرب کے عالم میں خاموشی اختیار کری بیٹھی رہی، پھر اس نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بابا محترم، آپ تنہا نہیں ہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ تالیہ آزماؤں کے ایک ایک منصوبے کو خاک میں ملا دوں گی۔ ہاں میری شیر دل بیٹی، مجھے تجھ پر اعتبار ہے۔ اگر تو نہ ہوتی تو شاید آج التمش بھی زندہ نہ ہوتا۔ یہ کہتے کہتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر گھوم گیا جب شکار کے دوران ایک شیر نے التمش پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت رضیہ سلطان باپ کے قریب تھی۔ امرائے سلطنت التمش کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، مگر شہزادی رضیہ نے بڑی دلیری کا ثبوت دیا اور شیر پر تلوار کے کئی وار کیے، یہاں تک کہ جنگل کا بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کاش تو لڑکا ہوتی تو تیرا باپ اس طرح اپنے وارثوں کی نااہلی کا ماتم نہ کرتا۔ سلطان التمش خیالات کے حصار سے نکل آیا اور رضیہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ میں لڑکا ہی ہوں بابا محترم، میری طرف غور سے دیکھیے، رضیہ سلطانہ نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ ہاں تو لڑکا ہی ہے، سلطان التمش رک رک کر بول رہا تھا، میری سلطنت کا وارث۔ ترکان شاہ کی جاسوسہ شمسا دروازے سے کان لگائے ہوئے بیٹی اور باپ کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی التمش خاموش ہوا، شمسا تیز قدموں سے آگے بڑھی اور ترکان شاہ کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اگرچہ تمام امرائے سلطنت شہزادہ رکن الدین کی ولی عہدی پر متفق تھے، لیکن التمش کی نظریں اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ پر مرکوز تھیں۔ التمش کو رضیہ سے بے پناہ محبت تھی۔ شہزادی کی پیدائش کی خبر سن کر اس نے بے اختیار کہا تھا، آج سے قصر شاہی پر خدا کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔
دوسرے دنیا پرست بادشاہ لڑکی کو ایک بارے گراں سمجھتے تھے، مگر التمش ایک دیندار حکمراں تھا، اس لیے جانتا تھا کہ پیغمبر اسلام نے 3 لڑکیوں کی بہترین تعلیم و تربیت پر ایک باپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب رضیہ سلطانہ 4 برس کی ہوئی تو اسے قرآن مجید پڑھانے کے لیے دلی کے سب سے بڑے قاری مولانا انور علی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ رضیہ نے 3 سال میں قرآن حکیم ختم کر لیا۔ ختم قرآن کی تقریب اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا، انہیں عمدہ لباس پہنایا گیا، ان کے خالی دامنوں کو نقرئی سکوں سے بھر دیا گیا۔ تمام لشکر سلطانی کی 3 روز تک مسلسل دعوت ہوتی رہی۔ پھر وہ دن آیا کہ رضیہ اپنے باپ کو سیاسی امور میں مشورہ دینے لگی۔ سلطان اپنی نوعمر بیٹی کے مشوروں کو ہنس کر ٹال دیتا، مگر جب کئی بار رضیہ کی پیش گوئیاں درست ثابت ہوئیں تو التمش کو شہزادی کی ذہانت و فراست کا قائل ہونا پڑا۔ پھر جب شہزادہ ناصر الدین محمود کا انتقال ہو گیا تو شہزادی رضیہ سیاسی مشاورت میں سلطان کے قریب تر آئی۔ اب التمش کے حکم پر رضیہ کو جنگی فنون کی تربیت دی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں سلطان نے بہرام گوری کو رضیہ کا اتالیق مقرر کیا۔ لکھنوتی میں بہت سے خلاف ورزوں کی بادشاہ کے ساتھ جنگ ہو گئی، جس میں بادشاہ مکمل طور پر بے بس ہو گیا تھا۔ وہاں پر ایک پردہ پوش حاضر ہوا، ایک فوجی ہی تھا جس نے بادشاہ کو بڑھ کر جان بچائی۔ جب بادشاہ کو فتح حاصل ہوئی تو اس پردہ پوش نے فوراً بھاگ کر بادشاہ کے ساتھ لپٹ گیا اور فرمانے لگی، بابا محترم، میں خوش ہوں کہ آپ صحیح سلامت ہیں۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ ان کی اپنی بیٹی رضیہ سلطانہ ہے جو نقاب پوشی کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئی تھی، بیٹی کی اس دلیری کو دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور آنسو چہرے سے گرنے لگے۔ اس جنگ کے بعد بادشاہ اور بیٹی دونوں محل کی طرف روانہ ہوئے کہ راستے میں کچھ جنگلی جانور آ گئے۔ ان جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے بہت سے حبشی سرداروں کا گروہ بھی تھا، جس میں سے ایک حبشی سردار نے بڑھ کر بادشاہ اور رضیہ سلطانہ کی جان بچائی۔ اس حبشی سردار کو بھی محل میں لایا گیا اور پردے کے پیچھے سے اسے بہت سے زیادہ انعام و اکرامات سے نوازا گیا۔ رضیہ سلطانہ بھی اسے دیکھ رہی تھی اور بہت بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے مکمل طور پر سر سے لے کر پاؤں تک اس حبشی سردار کا جائزہ لیا، جو کہ دوسرے حبشی سرداروں سے بہت زیادہ مختلف اور پرکشش دکھائی دیتا تھا۔ شہزادی رضیہ سلطانہ نے اس حبشی سردار کو اتنا مسلسل غور سے دیکھا کہ اس کی اپنی کو نیز اسے کہنے لگی کہ رضیہ شہزادی، آپ ایک شہزادی ہیں اور اس طرح غلام کو اس طرح سے گھوننا کچھ مناسب نہیں۔ رضیہ سلطانہ کی حکومت کا دوسرا حصہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کا اگلا حصہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلے دن اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔